تکنے والوں کو تک لیا، ہائے ہائے ہائے، میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا، پھر وہ بہتر جنہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ ارے آقا نے تو بہتر زمانوں کی تعریف کا مبدا یہ بنا دیا کہ بات ساری تکنے میں ہے، بات ساری تکنے میں ہے، دیکھنے میں ہے۔ علم بس کریو یار، باقی باتیں بات کی ہیں، باقی باتیں بات کی ہیں، بات تکنے کی ہے۔ تو میں ہی عرض کر رہا تھا، تو تصوف یہ ایک کیفیت، قلب و باطن کی کیفیت سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا تصور ہے پورا۔ اور وہ جو کیفیت جس کا ذکر میں نے کیا، یہ قرآن کا بیان۔ اب پھر بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حدیث پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور اپنا حال بیان کرتے، حدیث صحیح۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، اور وہ کیفیت ندامت تھی۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی، غور کیجئے، اس میں نہ کوئی علم کی بات آئے گی، نہ قرات کی، نہ کوئی علمی تبحر کی، نہ کوئی محنت و ریاضت کی، نہ عمل کی، کچھ نہیں۔ ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی جب یہ سوچتا کہ دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے آقا کی تکذیب کیوں کی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جھٹلاتے تھے نا لوگ، وہ بھی جھٹلاتے رہے، تکذیب کی۔ فرماتے ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد جب کبھی وہ وقت یاد آتا تو ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہو جاتی اور میں اس میں ڈوب جاتا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اسی ندام سوچ میں تھا، بات کیفیت کی ہو رہی ہے، صرف کیفیت کی، وہ جہاں سے جنم لے، وہ کیفیت مناجات سے جنم لے تو پھر مناجات ذریعہ بنی، مقصود کیفیت ہو گیا۔ وہ طاعات سے جنم لے، وہ طہارت سے جنم لے، وہ تقوی سے جنم لے، وہ تلاوت سے جنم لے، وہ عبادت سے جنم لے، وہ سما سے جنم لے، وہ رونے سے جنم لے، گریا سے جنم لے، بات کیفیت کی ہے۔ فرمایا تو وہ کیفیت اتنی بڑی کہ اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں کہ اس ندامت کی کیفیت میں، اس کی شدت میں میں بے ہوش ہو گیا، مجھے غشی ہو گئی۔ جب اس ندامت کی کیفیت میں غشی ہو گئی تو اوپر سے آقا علیہ السلام آ گئے۔ ہائے ہائے، وہ غشی کی کیفیت کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا اس کیفیت ندامت میں۔ غشی جو دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ غشی کیسی ہے۔ بس اس غشی کی کیفیت میں آقا نے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے سینے پہ جو دست مبارک زور سے مارا، فرماتے ہیں سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گیا، اور آپ کے ایک مبارک تھپڑ نے پردے اٹھا دیے۔ یہ حال تھا جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو، خدا کو دیکھ رہا ہو۔ بھائی نہیں، میرا نہیں، چھوڑیے، قطرہ نہ پھینکیں اس میں، ذوق رہنے دیں، مجھے بے لذت نہ کریں، وہ آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا ذوق نہیں۔ تو دیکھیے عمر گزری حضرت ابی بن کعب کی، یہ امام القرات ہیں، مفسر ہیں، قاری ہیں، محدث ہیں، مگر اس طرح تھپڑ تو کبھی نہیں لگا تھا، پردے تو کبھی نہیں اٹھے تھے، اس راستے سے پردے۔ یہ ندامت کی کیفیت نے غشی دی، اور وہ غشی ایک دست پاک کا سبب بنی اور اس سے پردے اٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، کانک تراہ۔ تو کیفیت سے وہ سفر طے ہو جاتا ہے، کیفیت سے وہ سفر طے ہوتا ہے جو بعض اوقات بڑی ریاضتوں سے طے۔ صوفیاء کے سلاسل اپنے اپنے طریقے سے اس کیفیت کو پیدا کرتے، اس کیفیت کو پیدا کرتے۔ اب تھوڑا اور آگے قریب آتے ہیں، کیونکہ اس مجلس کا اختتام کسی بات پہ جا کے ہونا، میں بھی ادھر ہی بڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، پھر دارمی میں، دار قطنی، صحیح بخاری میں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. فرمایا قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، لے اور غنا کے ساتھ پڑھا کرو. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. فرمایا کہ جو خوبصورت آواز ہے، جو خوبصورت آواز ہے، لے اور تغنم اور ترنم اور نغمگی کی آواز، وہ جو خوبصورت آواز ہے وہ قرآن پڑھنے کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. پڑھتا تو ہر کوئی ہے مگر اس قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. یہ حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دارمی میں، یہ دارمی کی حدیث تھی. پہلے تو میں نے آپ کو فرمایا نا، پہلی صحیح بخاری میں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن القرآن بأصواتکم. اب یہ آگے دارقطنی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی جو حدیث بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ، اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ساری صحاح میں بھی ہے، اللہ پاک نے جو وحی آقا پہ اتاری، جو وحی اتاری، اللہ پاک یہ بھی تو چاہ سکتے تھے کہ خاموشی سے وحی آقا کے قلب انور پہ القاء ہو جاتی، بغیر کسی آواز کے القاء ہو جاتی. مگر وحی کے نزول وحی کی مختلف صورتوں اور شکلوں کو پڑھیے، اصول تفسیر میں پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر جب وحی اترتی آقا علیہ السلام کے قلب انور پر تو سلسلۃ الجرس، وحی جب اترتی تو گھنٹی کی آواز کے ساتھ اترتی. رب نے اپنی وحی کے نزول کے لیے بھی ترنم کو منتخب کیا. یہ اہل علم کے لیے زوردار بات کہہ رہا ہوں، اس پہ سوچتے پھریں. اہل فتویٰ سوچتے پھریں، اہل فتویٰ سوچتے پھریں. کوئی جواب بن پڑے تو مجھے بھیج دیں. کیا بات، کیا چیلنج ہے. واہ. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے، اپنے وحی کے نزول کے لیے گھنٹی کی آواز، ایک نغمگی کو منتخب کیا کہ میرا قرآن بھی نغمگی کی کیفیت کے ساتھ اترے. تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے نا جی. تلاوت قرآن کو حسن صوت سے تعبیر کیا کہ زبان کی آواز کی لے اور ترنم کے ساتھ میرے قرآن کو پڑھو. پڑھنے کے لیے بھی لے سے پڑھو، اتارنے کے لیے بھی نغمگی میں اتارا. اور مزے کی بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان پر وحی اتارتے، حضرت جبرائیل کو وحی دیتے، یہ تو تھی نغمگی گھنٹی کی آواز میں جب قلب مصطفیٰ پہ اترتی. جب قرآن کی وحی اللہ حضرت جبرائیل کو دیتے لے جانے کے لیے، اس کی کیفیت یہ بھی حدیث پاک میں، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ پاک اپنا کلام وحی مبارک حضرت جبرائیل کو دیتے تو وہ وحی جب اللہ بیان کرتا اپنا کلام، اس بیان کی بھی ایک آواز آتی ملائکہ کو، اہل السماء کو آواز آتی اور وہ بیان کرتے ہیں. اب بیان کرنے والے صحابہ آقا نے بیان کیا، وہ آواز اس طرح آتی جیسے زنجیر پہاڑ کے اوپر کوئی اس طرح چل رہا ہو، اور اس سے جو آواز آتی ہے وہ بھی یہ خاص قسم کی نغمگی ہے. اب اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، مگر اس آواز کے ساتھ وحی الہی حضرت جبرائیل کو سپرد ہوتی. اہل سما، آسمانی فرشتے سنتے اور اگلی بات اس آواز کو سن کے پھر بے ہوش بھی ہو جاتے. تو وحی کے پہلے